بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم صل وسلم علی نبینا وحبیبنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ آج کی ہماری حدیث نمبر 8، الانات من اللہ والعجلۃ من الشیطان۔ اس کو آپ دوسری طرح اس طرح پڑھ سکتے ہیں، الانات من اللہ والعجلۃ من الشیطان، یعنی حدیث کا ترجمہ یہ ہے، بردباری اللہ کی طرف سے، الانات من اللہ، بردباری، الانا بردباری، من اللہ اللہ کی طرف سے ہے، والعجلۃ من الشیطان اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے۔ بردباری، الانات، دوسرا اس کا معنی ہے صبر، حلم، وقار۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ والعجلۃ من الشیطان، عجلہ جلدی کرنے کو کہتے ہیں، یعنی جلدی کسی کام میں جلدی کرنا، یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ حدیث مبارکہ کا مطلب یہ ہے کہ جب دنیاوی کسی کام کو اس کے پہلوؤں پر نظر کیے ہوئے بغیر شروع کیا جائے، اگر وہ کام انجام کو نہ پہنچے تو دل میں یہ خیال اور یہ وسوسہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ شیطان کی طرف سے ہوا ہے، اس وجہ سے یہ کام انجام کو نہیں پہنچا۔ تو اس حدیث میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ جب بھی کسی کام کو شروع کیا جائے تو اس کے تمام پہلوؤں پر نظر کرتے ہوئے سوچ سمجھ کے وہ کام شروع کیا جائے۔ البتہ نیکی کے کاموں میں جلدی کرنا یہ محمود ہے، یعنی جلدی کرنا اچھی بات ہے، اور اس کی تائید قرآن کی اس آیت سے بھی ہوتی ہے، وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، کہ وہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں۔ تو اس وجہ سے نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت کرنی چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ایک دوسرے سے مقابلہ کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ان کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہر مقام ہر موقع پہ آگے ہو جاؤں، نیکی کے کاموں میں، دنیا کے کاموں میں نہیں بلکہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے ہونا۔ اچھا جی، اس حدیث کی شرح میں مشکوٰۃ شریف میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عبادات اور طاعات میں جلدی کرنا یہ اچھا ہے، مگر درمیان عبادت میں جلدی کرنا یہ مذموم ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ جیسے کہ اس کی تائید اس حدیث مبارکہ سے بھی ہوتی ہے کہ عجلت جو ہے، جلد بازی، وہ شیطان کی طرف سے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ عبادت کے درمیان پھر جلدی کرنا یہ پھر شیطان کی طرف سے۔ جیسے کہ اس کی مثال، ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، اب وہ جب نماز کا وقت داخل ہوا تو اس کو چاہیے کہ وہ جلدی کرے، نماز پڑھنے میں کیا کرے، یعنی فوراً وہ نماز شروع کرے، یعنی وقت کو ٹالنا نہیں چاہیے، نماز کے وقت کو ٹالنا نہیں چاہیے، بلکہ جیسے ہی نماز کا وقت داخل ہو گیا تو وہ نماز پڑھے۔ یا مردوں کے لیے وہ مسجد میں جائے اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں، اور عورتوں کے لیے یہ ہے کہ وہ جیسے ہی اذان ہو جائے تو فوراً اپنے گھروں میں نماز پڑھے۔ تو اب یہ جو جلد بازی ہے یہ نیکی کے کام میں ہے اور یہ ممدوح ہے، یہ اچھی بات ہے، لیکن اب وہ نماز کے لیے کھڑا ہو گیا، نماز میں وہ جلدی کر رہے، نماز کے درمیان کیا کر رہے، جلدی کر رہے۔ اب عبادت میں چونکہ یہ جلدی کر رہا ہے تو یہ مذموم ہے، یہ اللہ کو ناپسند ہے۔ تو اسی وجہ سے اس حدیث میں یہ فرمایا گیا کہ جو جلدی ہے شیطان کی طرف سے ہے۔ اب یہ جو نماز میں جلدی کر رہے تو کس وجہ سے کر رہے؟ یہ شیطان اس کے دل میں وسوسے ڈال رہا ہے کہ اب جلدی جلدی تو نماز پڑھ اور اپنی اس عبادت سے فارغ ہو جا۔ تو یہ آج کی ہماری حدیث تھی، امید ہے کہ آپ کو یہ حدیث سمجھ آئی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلی حدیث میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، اس وقت تک کے لیے اجازت ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔